السلام علیکم۔ یاس یگانہ چنگیزی سے ریلیٹڈ جو پاس پیپر میں کوسچنس آتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی کی غزل میں ان کی انانیت کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، بحث کیجیے۔ یاس یگانہ چنگیزی کی غزل غیر عشقیہ غزل کی گراں قدر مثال ہے، وضاحت کیجیے۔ یاس یگانہ کی شاعری اور ان کے کلام کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ ان کے جو کلام کی خصوصیات ہیں وہ پریویس لیکچر میں سینڈ کر چکی ہوں۔ غزل گوئی، آپ نے سب سے پہلے غزل گوئی ہیڈنگ دینی ہے، یعنی کہ غزل گوئی کے بارے میں بتانا ہے۔ یاس یگانہ کی شاعری اردو ادب میں ایک بلند مرتبے کی حامل ہے۔ وہ ایک نازک خیالی شاعر تھے۔ ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا، لیکن انہیں دبستان دہلی کے رنگ میں شعر کہنا بہت مرغوب تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ بزم خود غالب کے مد مقابل بن کر سامنے آئے تھے، وہ غالب کی روشن سخن سے بھی بہت متاثر تھے۔ یاس یگانہ جو غالب کی روشن سخن تھی، خوش مزاجی جو تھی، ان سے بہت متاثر تھے۔ یاس یگانہ کی غزل غیر عشقیہ غزل کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے لب و رخسار کی شاعری کی بجائے انانیت، خودداری اور حق پرستی کی شاعری کی۔ جو ان کی یاس یگانہ کی جو خصوصیات ہیں ان میں آپ خودداری کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، حق پرستی کے بارے میں، کیونکہ یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور خوددار انسان تھے، لیکن وہ حق پرستی میں اعتدال پسند تھے۔ ان کا معیار حق پرستی تھا۔ یاس یگانہ جو ہیں وہ کوئی فلسفی نہ تھے۔ ان کی فکر کی بنیاد ان کی زندگی کے تجربات پر تھی۔ چونکہ تجربات رفتار زندگی کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی بنا پر یگانہ کی فکر میں ایسے تضادات ملتے ہیں جو بدلتے ہوئے حالات و واقعات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی جبر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اختیار کی۔ تاہم اگر ان کی مجموعی فکر کا احاطہ کیا جائے تو ان کی فکر میں فلسفیانہ اور مذہبی عقائد کی آمیزش نظر آتی ہے۔ یاس یگانہ جو ہیں وہ ماہرین نفسیات کے مطابق جہاں ایذا طلبی ہوتی ہے وہاں ایذا رسانی بھی ہوتی ہے۔ یگانہ کے ہاں ایذا طلبی تو تھی ہی، مگر درج ذیل شعر میں ان کے ایذا رسانی کے رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ ایذا کسے کہتے ہیں؟ اذیت کو۔ صوفیہ کے نزدیک عشق کی کار فرمائی خودی کو متوازن رکھتی ہے، اسی لیے انہوں نے جہاں خودی کو بیدار کیا وہاں انہوں نے عشق کی تعلیم بھی دی۔ ان کا فلسفہ وحدت الوجود، غیر شخصی تعلقی اور ناآشنائے عشق ہے۔ وہ عشق کو مقصد نہیں بلکہ ایک اعلیٰ کار تصور کرتے ہیں۔ عشق در حقیقت ایک قوت ہے جو کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یگانہ کی شاعری کا متن حق گوئی ہے اور تکمیل فن ہے۔ وہ عروض کے ماہر تھے، وہ زبان پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے شعر بڑی محنت سے کہے، یعنی کہ صفائی سے کہے اور اردو میں لکھے، اور جرأت و ہمت اور فکر کی شاعری انہوں نے کی۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یگانہ کے رنگ میں غزل کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے کسی قدر منفی شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ خود پرستی کے حامل تھے۔ انہوں نے خود پرستی کے رنگ جگہ جگہ بکھیرے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو اس بات کا ایک اشارہ مہیا کرتی ہے، جب خودی پکڑی جاتی ہے تو وہ خود پرستی اور خود رائی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ یگانہ خود پرستی اور خود رائی کا شکار ہو گئے۔ یہ کس نے کہا؟ بقول پروفیسر ممتاز حسین۔ یہ جو کلام کی خصوصیات کہی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتا چکی ہوں۔ اگر میں نے پریویس لیکچر کو اس کے ساتھ جوائن کیا تو پھر اس میں بھی انکلوڈ ہو جائے گا۔